بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدر دوا خانہ، اور میں ہوں آپ کا روحانی جسمانی معالج حکیم فاروق حیدر۔ ناظرین اکرام، یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک کو قیمتی مجربات نسخہ جات پہنچائے جائیں، اور اسی طرح چینل بنانے کے مقصد کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی حکمت کے بارے کے اندر یا طبیب کے بارے کے اندر جھوٹا پروپوگنڈا کرے، الزام لگائے، تو اس کو بھی مناسب انداز میں، مثبت انداز میں، اچھے لہجے میں ان کی بھی رہنمائی کی جائے، ان کو بھی مناسب جواب دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، جس موضوع پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان اور موضوع یہ ہے کہ کیا دیسی میڈیسن، یہ جڑی بوٹیوں سے بنے ہوئے مرکبات یا دیسی حکماں کے کچھ جات، کیا اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ جیسا کہ عوام کے اندر یہ باور کرایا گیا کہ حکماں کی میڈیسن نہ کھائی جائے، حکماں کی دوائی استعمال نہ کی جائے، کچھ جات استعمال نہ کی جائیں، اس سے انسان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے کوئی حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑا پروپوگنڈا ہے، الزام ہے، اور یہ دھوکہ ہے، اور یہ ایک ایسا پروپوگنڈا ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ سے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ طب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، اور طبیب ہزاروں سال پرانی دکھی انسانیت کا جڑی بوٹیوں سے، کچھ جات سے علاج کرتے آ رہے ہیں۔ طب کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو تاریخ پرانی ہونے کی وجہ سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دور حاضر کی بیماریاں طب کی پرانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ جو آج کی بیماریاں جان لیوا سامنے آ رہی ہیں، مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، یہ تاریخ طب کے اندر ان بیماریوں کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ایلوپیتھی نہیں تھی، جب ایلوپیتھی کا وجود اس وقت ظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ خطرناک بیماریاں مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی طریقہ علاج کے متعلق امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں، ساتھ ان کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ تو یہ علاج جس کے متعلق امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کوئی ڈاکٹر جسارت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پروفیسر یہ جسارت کر سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس فرمان ذیشان سے مراد ایلوپیتھی علاج ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طریقہ علاج سے وہ طریقہ علاج ہے جو فطرت کے مطابق ہے، جو عین فطرت کے مطابق ہے، وہ دیسی علاج ہے، جڑی بوٹیوں والا علاج ہے۔ اسی جڑی بوٹیوں والے علاج کے متعلق امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں، ساتھ ان کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو بیماریاں مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں، یہ اس وقت سے ہیں جب سے ایلوپیتھی کا وجود سامنے آیا ہے۔ جب ایلوپیتھی مارکیٹ میں آئی ہے تو نت نئی بیماریاں، ہر روز نئے بیماریاں اور خطرناک جان لیوا بیماریاں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جب طب اور طبیب تھے، ایلوپیتھی نہیں تھی، تو اس وقت بچے نارمل پیدا ہوتے تھے۔ جب طب اور طبیب تھے، اس وقت انجیکشن نہیں ہوتے تھے۔ جب صرف طب اور طبیب تھے
اس وقت آپریشن کے ذریعے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے. عورتیں 10 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی صحت مند ہوا کرتی تھی. جب ایلوپیتھی نہیں تھی اس وقت 10 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی عورتیں صحت مند ہوا کرتی تھی. لیکن آج ان ظالموں نے 40-50 ہزار کے عوض کے اندر انسانیت سے کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور عورتوں کو، ہماری خواتین کو انہوں نے نکارا کر کے رکھ دیا. آپریشن آ گئے، لیبارٹریوں کے ٹیسٹ آ گئے، انجیکشن آ گئے. یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ جب سے ایلوپیتھی وجود کے اندر آئی، مارکیٹ کے اندر آئی، تو نئی نئی بیماریاں بھی مارکیٹ کے اندر آ گئی. تو ناظرین، ایک اہم بات ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب طب اور طبیب تھے، ایلوپیتھی نہیں تھی، اس وقت گردے کیوں نہیں فیل ہوتے تھے؟ میرا سوال ہے ڈاکٹر حضرات سے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ دیسی میڈیسن جو ہے وہ گردے خراب کرتی ہے. میرا ان سے مؤدبانہ درخواست ہے، سوال ہے، کوئی ڈاکٹر جسارت کرے، کوئی آئے سامنے آ کے مجھے بتائے کہ جب صرف طب اور طبیب کا راج تھا، ایلوپیتھی وجود کے اندر نہیں تھی، مارکیٹ کے اندر نہیں تھی، اس وقت لوگوں کے گردے کیوں نہیں فیل ہوتے تھے؟ اس وقت لوگوں کے گردے کیوں نہیں نکارا ہوتے تھے؟ اس وقت لوگوں کے گردے کیوں نہیں کام چھوڑتے تھے؟ تو معلوم ہوا جب سے ایلوپیتھی مارکیٹ کے اندر آئی اس وقت سے ان بیماریوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا. اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دن بدن یہ گردوں کے امراض والی مرض جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہم سے زیادہ امریکہ اور یورپ کے اندر یہ زیادہ ہے. تو میں مؤدبانہ درخواست کروں گا، پوچھوں گا، کیا جہاں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ہم سے بھی زیادہ تعداد کے اندر گردوں کے امراض موجود ہیں، کیا وہاں بھی حکیموں کی وجہ سے یہ گردے فیل ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں بھی کچھ تجات کی وجہ سے یہ گردے فیل ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں بھی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے یہ گردے فیل ہو رہے ہیں؟ ناظرین اکرام، تیسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں. تیسری بات یہ ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گردے فیل ہوتے کیسے ہیں اور گردے فیل کرتا کون ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ گردے فیل ہوتے کیسے ہیں، گردے نکارا کیسے ہوتے ہیں، اور گردے نکارا کرنے کے اندر، گردے فیل کرنے کے اندر، گردے ختم کرنے کے اندر کیا طب کا ہاتھ ہے، طبیب کا ہاتھ ہے، کچھ تجات کا ہاتھ ہے، دیسی جڑی بوٹیوں کا ہاتھ ہے، یا ایلوپیتھی کا ہاتھ ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ بات میری توجہ سے سماعت فرمانا. جب انسان کے جسم کے اندر شوگر بڑھتی ہے نا، تو یہ نظام قدرت ہے کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے تاکہ وہ شوگر پیشاب کے راستے سے خارج ہو اور انسان کا جسم محفوظ رہے. یہ قدرتی نظام ہے. عام طور پہ یہ ظالم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے شوگر والے مریض کو یہ پیشاب روکنے کی میڈیسن دیتے ہیں. شوگر والے مریض کو پیشاب روکنے کی یہ دوائی دیتے ہیں. اب پیشاب روکنے کی یہ میڈیسن دیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے. مریض کا بلڈ پریشر وہ بڑھنے لگتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے نا، تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میڈیسن دیتے ہیں جس سے بلڈ کنٹرول ہو. جب بلڈ کنٹرول والی میڈیسن دی جاتی ہے نا، اس وقت پیشاب جو ہے وہ کثرت سے خارج ہوتا ہے، پیشاب کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک گولی دی جا رہی ہے پیشاب روکنے کے لیے، اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کا مریض جو ہے بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا ہے. اور دوسری گولی دی جا رہی ہے پیشاب کو خارج کرنے کے لیے. اب یہ نظام جب متضاد میڈیسن دی جاتی ہے، اس وقت انسانی گردے نکارا ہو جاتے ہیں، اس وقت انسانی گردے فیل ہو جایا کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ گردہ نکارا کرنے کے اندر، فیل کرنے کے اندر
یہ جڑی بوٹیوں کا کردار نہیں ہے، گردہ نکارہ کرنے کے اندر کشت جات کا کردار نہیں ہے۔ 14 مارچ کو فیصل آباد، ایک شہر فیصل آباد کے اندر ایک ہاسپٹل کے اندر ایک عالمی دن منایا گیا گردوں کے بارے کے اندر، اور وہاں ایک بہت بڑا بینر آویزہ کیا گیا جس کے اوپر لکھا گیا کہ حکماء کی دوائیوں سے، دیسی دوائیوں سے اور کشت جات سے اجتناب کیا جائے، یہ گردوں کو خراب کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ایسے جملہ لکھتے ہوئے، ایسے بینر بنواتے ہوئے، ایسے بینر لگاتے ہوئے، ایسا عوام کو میسیج دیتے ہوئے، ایسا عوام کو پیغام دیتے ہوئے، حکماء کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے، حکماء کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ گردے خراب کرنے کے اندر کردار تمہارا، گردے خراب کرنے کے اندر کردار ایلوپیتھی کا، اور الزام لگایا جا رہا ہے حکماء کے اوپر، الزام لگایا جا رہا ہے دیسی میڈیسن کے اوپر، جڑی بوٹیوں کے اوپر، کشت جات کے اوپر۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہیے۔ خود گردے فیل کرنے کے اندر کردار اور الزام حکماء کے اوپر۔ یہ میری بات مکمل ہو گئی۔ آخر میں ایک میں اپیل کروں گا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے اور ارباب اقتدار سے، یہ میری اپیل ہوگی، مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے اندر برابر کے حکماء ہوں اور برابر کے ہی ڈاکٹر ہوں۔ اگر وہ 50 آدمیوں کے اوپر مشتمل ہو تو اس کے اندر 20 حکماء ماہرین کو شامل کیے جائے اور 20 ڈاکٹر، 20-25 ڈاکٹر ہوں، اس کے اندر یہ مشترکہ کمیٹی بنائی جائے اور ان ڈاکٹروں کو ہمارے سامنے بٹھایا جائے، ہمارے ٹیبل کے سامنے، یہ سامنے بٹھا کے ان کے بارے میں، گردوں کے بارے میں بات چیت کی جائے، بحث مباحثہ کیا جائے، اس کو عالمی طور پہ دکھایا جائے اور مختلف قسم کے دلائل دیے جائیں، ڈاکٹر بھی دلائل دیں، حکماء بھی دلائل دیں، اور جو نتیجہ اخذ ہو اس کو ملک پاکستان کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ارباب اقتدار تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ کسی کامل ماہر طبیب کے سامنے بیٹھ کے وہ بات کر لے کہ گردے فیل کرنے کے اندر جڑی بوٹیوں کا کردار ہے یا ایلوپیتھی کا کردار ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا الزام تھا، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، یہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا جس کا حقیقت سے دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکماء کرام جہاں کہیں بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، میری ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ ان کے علم و عمل کے اندر، کاروبار کے اندر، مال و جان کے اندر برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان سے مزید دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا خادم، حکماء کا خادم، طلباء کا خادم، طب اور طبیب کا خادم، حکیم قاری فاروق حیدر۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔